ایک زمانے کی بات ہے، ایک بستی میں بھگیاڑ آ گھسا۔ تو وہ بھگیاڑ جو ہے نا رات کو محلے میں گھس جاتا، گھروں میں داخل ہو کے نا کسی کی بکری لے لی اٹھا لیتا، پھر چلا جاتا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ہلہ گلا مچا، لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی کہ بھگیاڑ آپ گھسا ہے گاؤں میں، تو وہ جو ہے نا بکریاں اٹھا رہا ہے، کبھی کسی کی اٹھا لیتا ہے کبھی کسی کی۔ تو اسی بستی میں دو بھائی تھے، ان کا ایک بکریوں کے دو ریوڑ تھے بڑے۔ تو انہوں نے جب سنا تو وہ ایک بھائی جو اٹھا اس کو ایک تجویز سلجھی، وہ بازار سے گیا جو ہے نا چنگلا لے آیا، ادھر ادھر چنگلے کو اوڑھ کر اس ریوڑ اپنے کو اس کے اندر ڈال دیا، یعنی ڈھانپ دیا ریوڑ کو۔ تو پھر اطمینان میں آ گیا کہ اب جو ہے نا محفوظ ہو گیا ہے میرا ریوڑ، جا کر سو گیا۔ دوسرا جو بھائی تھا نا اس نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں نا اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ریوڑ کو ایسے چٹیال میدان میں اکٹھا کیا، بٹھا دیا اور جا نماز بچھائی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور گھر کے یہاں چل دیا، جا کر سو گیا۔ صبح اٹھے وہ بھائی جس نے چنگلا دیا تھا نا، اس کی 2 بکریاں غائب۔ وہ پریشان، اس نے دیکھا بھائی کا ریوڑ جو ہے نا ایسے کھلے میدان میں بیٹھا ہے، اس کی بکریاں پوری ہیں، میری 2 بکریاں غائب ہیں۔ پریشان حیران بھائی سے پوچھا بھائی یہ کیا؟ اس نے کہا یار نہیں پتا، میری تو پوری ہے۔ تو پھر رات ہونے لگی، دن گزر گیا، تو پھر اس نے کیا کیا، وہ گیا 2 کتے لے آیا۔ کیا کیا اس نے؟ 2 کتے لے آیا کہیں سے، یعنی یہ حفاظت کریں گے۔ اس نے آ کے ان کتوں کو چنگلے کے اندر ڈال دیا، ان کو روٹی کھلائی، تو یعنی روٹی کھلا پلا کے کتوں کو تو اس چنگلے میں ڈال دیا، بھائی یہ جو ہے نا بھگیاڑ سے حفاظت کریں گے میری ریوڑ کی۔ تو وہ جا کر سو گیا۔ تو اس کے بھائی نے کیا کیا، اسی طرح پہلے کی طرح وہ چٹیال میدان میں اسی طرح بٹھایا ریوڑ کو، پھر جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ کے سپرد کیا ریوڑ کو، پھر چل دیے گھر کے یہاں، جا کر سو گیا بے چینت ہو کر۔ تو صبح جب ہوئی آئے تو پھر وہی 2 بکریاں اس کی غائب، جس نے چنگلے میں بند کیا تھا، کتوں کو بٹھایا تھا، اور جس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے سپرد کر دیا تھا اس کی محفوظ۔ وہ پریشان، اس کا دماغ کام نہ کرے، وہ سوچ وہ چار میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، عجیب بات ہے، میں حفاظت کے لیے میں کتے لے آیا، چنگلا لے آیا، اور بھائی میری کی ویسے بیٹھی رہتی ہیں چٹیال میدان میں، اس کی جو ہے نا نہیں گم ہو رہی، میری گم ہو رہی ہیں، پریشان حیران۔ تو سوچا چلو رات کو ایسا کرتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں خود، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو رات ہوئی، جب اس کو ذہن میں ایک تجویز سلجھی کے ریوڑ کو اپنے کو نکالا چنگلے سے اور بھائی کے ریوڑ میں جا کے گھسا دیا۔ بھائی تو اس کا سونے چلا گیا تھا، تو خود بیٹھ گیا جاگنے۔ رات کو بھگیاڑ آیا، اس نے دیکھا، بھگیاڑ جب آیا اس نے دیکھا چنگلا خالی ہے، تو ریوڑ تو دونوں کٹھے ادھر چٹیال میدان میں بیٹھے تھے، بھگیاڑ واپس چل دیے۔ وہ پریشان، بھئی یہ کیا ہوا، اب تو اس نے نہیں اٹھائی، بھگیاڑ تو واقعی آیا۔ تو چنگلے کے قریب آ کے اس نے دیکھا چنگلا خالی ہے، تو واپس چل دیے۔ صبح ہوئی تو بھائی کو بلایا، پوچھا اس سے، بھائی آپ کیا کرتے ہیں یار، یہ تو عجیب بات ہے، رات بھگیاڑ ہی آیا، میں جاگتا رہا لیکن اس نے بکریاں نہیں اٹھائی، بکریاں میں نے آپ کے ریوڑ میں ملا دی تھی۔ اس نے کہا یار باقی تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں تیسرا دن میں، تو اللہ کے سپرد کر کے پھر گھر کے یہاں چل دیتا ہوں، صبح آتا ہوں بس دیکھتا ہوں تو پوری ہوتی ہیں۔ اس نے کہا یہ صحیح ہے، آپ اللہ کے سپرد کرتے تھے، میں حفاظت کے لیے کبھی کتے لے آتا تو کبھی چنگلے، یعنی میں اسباب پہ اعتماد کرتا رہا، تو اسی لیے جو ہے نا میرا نقصان ہوتا رہا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دینا چاہیے، یہ دنیا بطور اسباب ہے، اسباب پہ بھی ہم عمل کریں، لیکن جو ہے نا پہلے ہماری نگاہیں کس طرف جاتی ہیں، جب کوئی دکھ اور مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس لمحے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دماغ میں کون سی تجویزیں سلجھتی ہیں، تو ہم کس سائٹ پہ جاتے ہیں، آیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دکھ کے وقت یا کہ اسباب کی طرف؟ تو اس پہ جو ہے نا پھر اللہ فیصلے کرتا ہے، حفاظت کرنے والا حقیقی اللہ ہی ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ نہ چاہے کسی کو نقصان پہنچانا
تو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اس دنیا میں کس کی ہمت ہے جو بچا سکے اس کو۔ ہم کسی کی حفاظت کرنا چاہیں تو کون ہے آیا اس کو نقصان پہنچا سکے؟ تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے، اللہ سے ہی امیدوں کو باندھے رکھنا چاہیے۔